صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومخرب شریعتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر صلوات محمد۔ دیکھیے عزیزان محترم، ماتمداران حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، زمانہ ازاں ہے اور ہم سب ذکر حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں مصروف ہیں، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے، اور یہ شرف اس وقت اور بڑھ جاتا ہے کہ جب آبادی سے دور افتادہ علاقوں میں ایک جماعت کی صورت میں جا کر ہم ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام برپا کرتے ہیں۔ بہرحال اس کا اجر حضرت شہزادی کونین علیہ صلوات اللہ علیہا ہم سب کو عطا کریں گے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، خطبہ بھی تشریف فرما ہیں، شاعر بھی موجود ہیں، سب کی موجودگی میں لب کشائی بہرحال اپنے آپ میں ایک مرحلہ ہوتی ہے، اور ہم جیسے طالب علموں کے لیے تو اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے اس مجلس کے لیے جس کو ہم سب اتنی دور سے یہاں برپا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سورہ حج کی ورس نمبر 39 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت ہے 39ویں، اور اس میں پروردگار دو عالم اعلان فرما رہا ہے اذنا، اجازت دی گئی ہے، للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، جن پر جنگ تحمیل کر دی گئی ہے، جن پر جنگ لاد دی گئی ہے، امپوز کر دی گئی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اور ان پر ظلم کیا گیا ہے، وہ مظلوم ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر کہا ہے پروردگار نے، قادر نہیں کہا ہے، اس میں فاعل نہیں استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے کے مجلس میں شاید میں نے تھوڑی سی وضاحت اس کی تھی کہ یہ صفت مشبہ ہے، قادر کبھی قادر ہوتا ہے اور کبھی قادر نہیں ہوتا، لیکن قدیر ہمیشہ سے قادر ہوتا ہے اور ہمیشہ قادر رہتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس آیہ کریمہ کی شان نزول میں علماء نے لکھا کہ، حالانکہ اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، ترجمہ سننے کے بعد آپ تمام حضرات کے ذہن میں ایک فطری چیز آئی ہوگی، اور نہیں آئی ہے تو آنی چاہیے۔ اگر ہم کچھ سننے کے بعد ہمارا مائنڈ بالکل ایکٹیو نہ ہو فوراً، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا تو مجلس میں موجود نہیں ہیں، یا پھر ہم مجلس میں بیٹھ کر بھی کہیں اور کے قضیے حل کر رہے ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے عبادتوں میں، کسی نے وعدہ کر لیا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو ہم صراط مستقیم پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہکائیں گے۔ کیسے بہکائے گا؟ نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں گے، قرض یاد آنے لگے گا، نماز کے لیے رکوع میں جائیں گے، اور گھر کی مالکہ نے یا ملکہ نے
جو کچھ کہا تھا لانے کے لیے بازار سے وہ یاد آنے لگے گا۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم کچھ سنتے ہیں، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ آئے کریمہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ حدیث مبارکہ کی شکل میں ہو، یا کسی واقعے کی شکل میں ہو، تو ہمارے دماغ کو، ہمارے ذہن کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا عقلی ہے اور کتنا فطری ہے۔ اگر ہمارا دماغ اس کام کو نہیں کرتا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ہم ویسے ہی ہیں جیسے قرآن جن لوگوں کی مثال پیش کرتا ہے کأنہم خشب مسندہ، کہ وہ سوکھی ہوئی لکڑیوں کے مانند ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی کہہ دیجئے، کچھ بھی بتا دیجئے، کچھ اثر پڑنے والا نہیں۔ اور دوسرا جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا دماغ کچھ سوچ نہیں پاتا تو کوئی بھی کچھ بھی آ کر سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ یہ فیکٹ ہے اور یہ اثر ہے اسی چیز کا کہ ہمارا دماغ ایکٹیو نہیں ہوتا۔ ہمارے دماغ کو ایکٹیو ہونا چاہیے تاکہ ہم ہمارے سامنے جو بھی بات آ رہی ہے اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ سکیں کہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس آیت کو سنتے ہی ایک فطری تقاضا انسان کے ذہن میں آنا چاہیے، اور وہ تقاضا یہ ہے، پھر سے آیت کا ترجمہ سنا دوں کہ اگر ابھی تک ذہن، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، حالانکہ زیادہ نہیں ہے، ایک ہی دو نظر آ رہے ہیں، ادھر ہیں ماشاءاللہ سے، ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد وعلی محمد۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ مظلوم کہ جن کے اوپر جنگ کو تحمیل کر دیا گیا ہے، عام زبان میں کہا جائے کہ تھوپ دیا گیا ہے، ان کو اجازت ہے جنگ کی، جہاد کی، ان کو اجازت ہے جنگ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوں مجلس میں اور خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو ہم کو اجازت ہے کہ ہم دفاعی حملہ کریں، یہ اجازت، اور یہ عقلی تقاضا ہے یا نہیں ہے، فطری ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے۔ پوری دنیا عالم میں آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی ملک پر کسی دوسرے ملک نے حملہ کیا ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں، ہم پلٹ کر جواب نہیں دیں گے کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، ہم پلٹ کر جواب نہیں دیں گے اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ نہیں، ساری دنیا میں جہاں بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے، اگر کسی ملک نے اقتدار حاصل کرنے ہی کے لیے کسی دوسرے ملک پر حملہ کیا ہے تو اب جس ملک پر حملہ ہوا ہے وہ ٹھہرے گا مظلوم، اس لیے کہ اس نے ابتدا نہیں کی ہے، اس نے جب ابتدا نہیں کی ہے وہ ہے مظلوم، اب اس پر ہو چکا ہے حملہ۔ تو فطری تقاضا یہ ہے، مشاہدات بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، تاریخ بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ پلٹ کر اپنے حفاظت کے اقدامات کرتا ہے، اپنے کو بچانے کے لیے دفاعی اقدامات کرتا ہے اور اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی حملے کے بدلے میں حملہ کیا جانا عقلی تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے، عقلی تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے۔ اب تمام وہ لوگ جو قرآن مجید کی 26 آیتوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ان میں سے ان آیات کو نشانہ بناتے ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں، میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کو آپ ایک لمحے کے لیے ویسے ہی رکھ دیجئے جیسے کہ آپ کو رکھنے کی عادت ہے، زربفت کے کپڑے کے غلاف میں لپیٹ کر گھر میں سب سے اونچی جگہ۔ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں پر جب حملے ہوتے ہیں تو وہ خاموش بیٹھی رہتی ہیں یا پلٹ کر جوابی کارروائی کرتی ہیں؟ اگر ان کا یہ جوابی کارروائی کرنا عین عقل ہے، اگر ان کا یہ جوابی کارروائی کرنا عین عقل ہے تو اسلام پر اعتراض نہ کرو، اس لیے کہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں حملہ پہلے دوسری طرف سے ہوا ہے، پھر پیغمبر اکرم نے اپنا دفاعی اقدام کیا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد۔
تو قرآن مجید پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ پریکٹیکل لائف میں، انسانی زندگی میں ہم اسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن قرآن اسی فطری تقاضا ہے کہ ہم جواب دیں۔ اسی فطری تقاضے کو قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ اذن للذین، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جن پر ظلم ہوا ہے کہ وہ جہاد کریں، اور جن پر ظلم ہوا ہے وہ جہاد کریں گے تو اللہ بھی ان کی نصرت فرمائے گا۔ لہذا آپ تاریخ اسلام میں دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، کبھی ملائکہ کی صورت میں، کبھی اپنے منتخب اور چنندہ افراد کی صورت میں، کہ جہاں میدان سے تمام لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے مگر کوئی ایسا نصیر موجود تھا کہ جو آخری دم تک رسول کے لیے سینہ سپر بن کر کھڑا رہا، اور جب بعد میں پوچھا گیا کہ سب چلے گئے تھے تم کیوں نہ گئے، تو جواب یہی دیا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ ساز جملہ اس مجاہد عظیم کا بتا رہا ہے کہ رسول کو میدان میں تنہا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لینا، ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لینا۔ بہت زیادہ زحمت نہیں دینی ہے آپ کو، مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے۔ حضرت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جن پر ظلم ہوا ان کو جہاد کی اجازت ہے، تو کن پر ظلم ہوا؟ سب سے پہلے ظلم کا نشانہ رسول اسلام، انہیں ان کے وطن میں رہنے نہیں دیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ لوگ آ کر رسول اسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی جواب دیں۔ اس وقت تک یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی جس میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں یہ پہلی آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول کو جہاد کا حکم ملا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہم مقاتلے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، جہاد کا حکم نہیں ملا ہے۔ لہذا کیا کیا؟ پیغمبر اکرم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد بھی جب ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے اور لوگ آ کے رسول اسلام سے پوچھتے رہے یا رسول اللہ آپ کو اجازت دیجئے، بار بار پیغمبر یہی کہتے رہے کہ نہیں، ہمیں صبر کرنا ہے، تم بھی صبر کرو، یہاں تک کہ جبرائیل ایک روز یہ آیت کریمہ لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت اقدس میں نازل ہوئے، اور پھر اس کے بعد جہاد کا حکم نافذ ہوا، اور پیغمبر نے ان مظالم کے دفاع میں اقدام کیا جو مسلسل ان پر ہوتے چلے آ رہے تھے۔ تو سیرت پیغمبر سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور جو ابھی عقلی طور پر میں نے آپ کے ذہنوں کو جس کے قریب کرنے کی کوشش کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کا حکم عقل کرتی ہے اسی چیز کا حکم پیغمبر کی شریعت کرتی ہے۔ اسی لیے اصطلاح میں ہم لوگوں کے ہاں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے کہ ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جس چیز کا حکم عقل دیتی ہے اسی چیز کا حکم شریعت دیتی ہے، جس چیز کا حکم شریعت دیتی ہے اسی چیز کا حکم عقل دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا شریعت اور عقل کے تقاضوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی جیسی بات کرنے والے ہیں۔ تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم اس کا انتقام لو، تم پلٹ کر جواب دو۔ شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم پلٹ کر جواب دو۔ پھر آگے چل کے 40 نمبر کی آیت میں حکم ہوتا ہے کہ کون یہ لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے ظلم کے ساتھ نکال دیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے ظلم کے ساتھ نکال دیا گیا اور ان پر مسلسل ظلم کیے گئے، اور اگر یہ نہ ہوتے، بہت توجہ چاہتی ہے آیت کریمہ، اگر یہ نہ ہوتے تو پھر کنیساؤں میں، کلیساؤں میں، مسجدوں میں جہاں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے یہ سب کے سب ویران ہو جاتے،
تو آیت کے مفہوم کو، صرف ظاہری مفہوم کو، جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں آیت کریمہ میں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے، یہی لوگ جو گھروں سے نکالے گئے ہیں، یہی لوگ جن پر ظلم ہوا ہے، آج اگر یہودیوں کی عبادت گاہوں میں، نصرانیوں کی عبادت گاہوں میں، مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں اللہ کا ذکر باقی ہے تو انہی کے دم سے ہے، انہی کے دم سے ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مظلوم جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اگر اپنی حفاظت کر لیتا تو مظلوم نہ ہوتا، جو خود اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اپنے کو بچا سکے، وہ اللہ کے ذکر کو بچا رہا ہے۔ اب طول تاریخ میں نگاہ کر کے مجھے انصاف سے تمام مورخین مسلمان بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، وہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ تو ہم ابتدائی اسلام سے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اتنے افراد کو گنا سکتے ہیں کہ ہماری ہاتھوں کی انگلیاں کم نہیں پڑیں گی، ہم ان کا شمار کروا دیں گے۔ پھر مرحلہ بر مرحلہ آگے بڑھتے بڑھتے ہم ان ناموں میں اضافہ کر لیں گے، اور پھر پیغمبر کی حیات کے آخری مرحلے میں آتے آتے کچھ زیادہ نام لے لیں گے۔ لیکن اس مرحلے با مرحلے نام لینے کے علاوہ اگر ہم ایک کوئی موقع ایسا پیش کریں تاریخ میں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ان پر ظلم ہوا، یہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے مگر ان پر جنگ کو لاد دیا گیا اور انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج اللہ کا نام باقی ہے، اگر ایسا کوئی ایک محل پیش کرنا چاہے تو وہ محل کربلا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محل کربلا کے علاوہ نہیں ہے کوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ سیرت رسول کی، خود امام نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کی سیرت پر چل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے جد کی شریعت کو بچانا چاہتا ہوں۔ تو جیسے رسول نے ہجرت کی، ظلم کا جواب نہیں دیا، ویسے ہی امام نے بھی ہجرت کی، مدینہ چھوڑا، مکے پہنچے، ظلم کا جواب نہیں دیا۔ پھر وہاں بھی جب قاتل احرام میں خنجروں کو چھپا کر پہنچ گئے تو امام نے وہاں سے پھر ہجرت کی کربلا کی طرف، وہاں بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا امام کو اور چاروں طرف سے ان کے لیے راستوں کو بند کر دیا گیا تو اب امام نے اس آیے کریمہ پر عمل کرنا شروع کیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو مظلوم ہیں اور جنگ جن پر لاد دی گئی ہے، امپوز کر دی گئی ہے، انہیں اجازت ہے کہ وہ جنگ کریں۔ تب امام علیہ السلام نے جنگ کی، تب امام علیہ السلام نے جنگ کی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کربلا اتنی بیان کرتے ہیں، کربلا اگر اتنی ہی اہم ہوتی تو کربلا کا ذکر قرآن مجید میں ہوتا، کربلا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کو سمجھنے کے لیے چشم بینا چاہیے اور زندہ دل چاہیے۔ چشم بینا چاہیے، ایسی یہ آنکھ نہیں جو ہماری اور آپ کی آنکھیں ہیں جس سے ہم دنیا کی رونقیں دیکھتے ہیں، وہ آنکھ چاہیے جس میں اللہ کا نور ہو، وہ آنکھ چاہیے جس میں اللہ کا نور ہو۔ اور وہ آنکھیں دنیا میں 14 اشخاص کے علاوہ، اگر میں زمانہ اسلام سے بات کروں تو 14 اشخاص کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہذا ان نورانی آنکھوں نے جب قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ آیت علی کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آیت حمزہ کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت سلسلہ وار ہوتی ہوئی امام حسین علیہ السلام کے قیام کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں آپ اس مطلب کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا خرچ کرتے ہیں آپ لوگ عزاداری پہ، کیوں نہ خرچ کیا جائے؟ کیونکہ بات مربوط رہے گی انشاءاللہ، میں موضوع سے الگ
نہیں ہوں. میں نے کہا تھا شروع میں جو کہا کہ اگر کسی ملک پر حملہ کر دے کوئی دوسرا ملک تو اپنی دفاعی تیاریاں رکھتا ہے. ایک آرمی ہوتی ہے, ایک آرمی ہر ملک کے پاس ہے. اور قابل غور بات یہ ہے کہ تمام بجٹ جو پاس ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ پیسہ, سب سے زیادہ بڑا بجٹ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ آرمی کے لیے. حالانکہ اسے سال بھر کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے, بیٹھنا ہوتا ہے, انتظار کرنا رہتا ہے کہ کب آرڈر آ جائے, کب آرڈر آ جائے. وہ تیاری میں رہتے ہیں, ان کی ورزش کا, ان کے کھانے پینے کا, ہر طرح کا اہتمام ہر سرکار کرتی ہے کسی ملک کی ہو. اور جب وقت پڑتا ہے تو یہ تیار ہونے والے آمادہ بھی رہتے ہیں اور اپنی اپنی سرکاروں کی آواز پر لبیک کہہ کے سرحد پر پہنچ کر اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں. اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ محرم میں اتنا خرچہ کرتے ہیں, رمضان میں نہیں کرتے اتنا خرچہ, عید کے موقع پر اتنا خرچہ نہیں کرتے. تو عزیزان گرامی وہ سب ہیں, میں نے کہا سب سے زیادہ بجٹ کس کا ہے؟ آرمی کا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو محکمہ تعلیمات ہے وہ ملک کو بچا نہیں سکتا, اس کے لیے اتنے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو دوسرے محکمے کسی بھی ملک میں ہیں ان کا کام اور ہے. جو محکمہ آرمی سے تعلق رکھتا ہے اس کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا, لہذا انہیں کسی طرح کی تکلیف اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے, ان کی آمادگی میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, لہذا سب سے زیادہ بجٹ انہی کے لیے ہے. اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس مد میں خرچ نہیں کرتے, اس مد میں خرچ نہیں کرتے, اس مد میں خرچ نہیں کرتے, تو ہمارا جواب ان کے لیے یہی ہے کہ اس مد میں اس لیے نہیں خرچ کرتے کہ یہ عمل ہے, اس سے اسلام بچے گا نہیں. یہ عمل ہے, اس سے اسلام بچے گا نہیں. حج عمل ہے, اسلام بچائے گا نہیں. نماز عمل ہے, اسلام بچائے گا نہیں. مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ میں نماز کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں, حج کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں, نہیں. عزیزان گرامی, عزاداری امام حسین علیہ السلام کی حیثیت اسلام کے تمام احکام میں وہی ہے جو تمام ممالک کے محکموں میں آرمی کی حیثیت ہے. اور اس آرمی کے ارکان کوئی اور نہیں, ہم اور آپ ہیں. یہ سینہ زنی وہ ورزش ہے جو ایک آرمی مین کرتا ہے, اور اس پر خرچ ہونے والا تبرکات کا وہ پیسہ جو آرمی پر خرچ کیا جاتا ہے تاکہ وہ صحت یاب رہے اور موقع پڑنے پر وہ کسی طرح کا کوئی بہانہ نہ بنا سکے, کوئی عذر نہ کر سکے, کسی طرح کی پریشانی لاحق نہ ہو, اور وقت پڑنے پر وہ آمادہ رہے. عزیزان گرامی, اس لیے آرمی پر خرچ کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی حفاظت کرے گی. آج واقعہ کربلا کو 1400 سال تقریباً ہو گئے ہیں. 1400 سال سے عزاداری امام حسین علیہ السلام پر اسی لیے اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ یہ سارے عزادار امام کی آرمی ہیں. جب امام کی سرکار ہوگی اور امام کا اشارہ ہوگا تو یہی آرمی جو آج ماتمداروں کی شکل میں ہے, جو آج سینہ زنی کرنے والوں کی شکل میں ہے, یہی آرمی آمادہ ہو کر امام کے لشکر میں شامل ہو کر اسلام کی حفاظت کرے گی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسی لیے ہم اور آپ اپنی اہمیت کو کم نہ سمجھیں. اکثر میں یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ سینہ زنی جب کریں تو یہ سوچ کر نہ کریں کہ ہمیں عادت, یہ سوچ کے نہ کریں کہ رسم ہے, شیعہ گھر میں پیدا ہوئے تو کرنی ہے. اس لیے کریں کہ ہم, یہ سینہ زنی نہیں ہے, یہ آمادگی ہے. کس کے لیے؟ اس زمانے کے حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. لہذا اسی طرح سے کی جائے. تربیت, ورزش کے کچھ آداب اور اصول ہیں. آپ جائیے اور آپ کو 5 کلو ویٹ اٹھانے کی طاقت ہے, آپ اٹھانے لگیے 25 کلو, تو جو کوچ وہاں موجود ہے وہ آپ کو منع کرے گا کہ نہیں, ابھی سے اتنا نہ اٹھائیے, دھیرے دھیرے کوشش کیجئے.
جب آپ کا جسم اس کا عادی ہو جائے گا تب آپ 25 کلو اٹھائیے گا۔ تو عزیزہ نگرامی، عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں عزاداری سے کہ جتنے بھی ارکان ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم آمادگی ظاہر کر سکیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت جو 41 نمبر کی آیت ہے، وہ آیت کہتی ہے کہ یہ جو جن پر ظلم ہوا ہے، جو اب جہاد کے میدان میں ہیں، جن کو ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو نہ عبادت خانوں میں یہودیوں کے، نہ نصرانیوں کے، نہ مسلمانوں کے کہیں بھی ذکر الہی نہ ہوتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے نا۔ تو اس آیت کا مصداق تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کی روشنی میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کا وہ مختصر سا قافلہ اور کارواں ہے، ان کا وہ مختصر سا قافلہ اور کارواں ہے جو ان کے ہمراہ کربلا کے جنگل میں پہنچا۔ تو آج جو اسلام زندہ ہے قرآن کریم کی سایہ کریمہ اور اس کی تفسیر کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ 41ویں آیت میں کیا کہا گیا کہ اللہ نے ان کی مدد کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، نہیں عن المنکر کیا اور امر بالمعروف کیا۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں سید الشہداء کی تو کیا کہتے ہیں؟ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ وہی چاروں لفظ ہیں جو اس 41ویں نمبر کی آیہ کریمہ میں استعمال ہوئی، وہی زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام میں استعمال ہوئی۔ اور یہ زیارت کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ حضرت امام صادق علیہ السلام یہ چاروں لفظ رکھ کر امام نے زیارت امام حسین میں اس زیارت کے مطلب کو اس آیہ کریمہ سے جوڑ دیا، اس آیہ کریمہ سے جوڑ دیا کہ یہ آیت پڑھو، اور جب زیارت پڑھو تو آیت کا مطلب اور زیارت کا مطلب سامنے رکھ کے تم خود فیصلہ کر سکو کہ اس زیارت کا مصداق ہمارا اور آپ کا مولا حضرت حسین علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، ہجرت بھی کی امام نے جہاد بھی کیا، امام پہ ظلم بھی ہوا، اور ظاہر ہے کہ ہم سب اسی لیے خلق ہوئے ہیں کہ ہم امام پر ہونے والے ظلم کو دنیا کے سامنے عام کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ دنیا والوں، اگر اسلام معیار ہے تو کربلا میں ظلم کرنے والے اسلام کے اس معیار کو پامال کر چکے تھے، اور اگر انسانیت معیار ہے تو کربلا کے میدان میں جو شکلاً اور صورتاً انسان نظر آ رہے تھے، انہوں نے خود اپنے پاؤں تلے انسانیت کو رون ڈالا تھا۔ شریعت کہتی ہے کہ نابالغ بچوں پر جہاد نہیں ہے۔ جناب قاسم کے لیے جملہ ہے، خرج غلاما لم یبلغ الحلم، ایک ایسا غلام امام کے خیمے سے نکلا، بچہ کہ جو بالغ نہیں ہوا تھا۔ امام کے مقابلے پر جو لشکر تھا وہ شریعت جاننے والا تھا، کلمہ رسالت کو زبان پہ جاری کرنے والا تھا، انہیں معلوم تھا کہ 15 سال سے کم کے جوان پر جہاد ساقط ہے۔ لیکن کربلا میں جب جناب قاسم پہنچے تو کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم اس بچے سے جنگ نہیں کریں گے اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جناب قاسم کی پامالی اصل میں شریعت کی پامالی ہے، اور اگر انسانیت کو دیکھنا ہو تو وہ موقع ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ امام ایک بلند ٹیلے پر ہیں اور امام کے ہاتھوں پر ایک ننھا سا بچہ ہے، اور امام کہہ رہے ہیں فوج جفاکار، اگر تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں تو اس ننھے سے بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، اگر ممکن ہو تو اس کو پانی پلا دو۔ عزاداروں، آپ جانتے ہیں کہ جواب میں کسی نے پانی تو نہیں دیا، لیکن ہاں ایک 3 بھال کا تیر جناب علی اصغر علیہ السلام کے حلقوں میں نازنین کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ امام نے تیر حلقوں میں علی اصغر سے نکالا، خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر ملا، اور یہ بیان کیا کہ نانا رسول خدا سے قیامت میں اسی طرح سے ملاقات کروں گا۔
علی اصغر کی شہادت نے بتا دیا کہ کربلا کے میدان میں ظلم کرنے والے انسان بھی نہیں تھے، ہاں عزاداروں۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی بھی غیرت دار مرد جنگ کے اصولوں کی اگر پاسداری نہیں کرتا تو وہ مردوں تک محدود رکھتا ہے، مردوں پر چاہے جیسا ظلم کر لے، لیکن کوئی بھی غیرت دار مجاہد، کوئی بھی غیرت دار جری، کوئی بھی غیرت دار بہادر کبھی بھی خواتین کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ لیکن ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اصفیاء نے خیام حسین کا رخ کیا، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی، ننھے ننھے بچوں کے کانوں سے گوشوارے چھینے، پشت پر تازیانے لگائے، اس کے بعد خیام میں آگ لگائی گئی، نبی کا گھر کربلا کے میدان میں جلنے لگا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے اپنی آبرو بچانے کے لیے جاتی رہی، یہاں تک کہ جب سارے خیمے جل گئے تو امام سید الساجدین کے خیمے میں پہنچ کر تمام بیویوں کی نمائندہ بن کر حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نے امام وقت سے پوچھا، بیٹا زین العابدین بتاؤ کہ خیمے میں جل کر مر جائیں یا جان بچانے کے لیے باہر نکلیں؟ امام نے حکم دیا، پھپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکلیے۔ مقدرات عصمت و طہارت جنہوں نے کبھی بے پردہ مدینے میں اپنی گھر کی دہلیز کو پار نہ کیا تھا، آج وہ شہزادیاں اپنے بالوں سے منہ کو چھپائے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچ رہی ہیں۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، خیام جل چکے، خیام جل گئے، خیام کی رات پر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، شب کا سناٹا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ تمام بیویوں کی ذمہ دار جناب زینب صلوات اللہ علیہا ہیں۔ روایت کا فقرہ یہ ہے کہ شب کے سناٹے میں شہزادی علیہ مقام نے دیکھا کہ ایک سوار خیام گاہ کی طرف ان بیویوں کی طرف چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو غیظ آیا، علی کی بیٹی نے اٹھ کر کہا، ہے آنے والے، اگر تم لوٹنے کے ارادے سے آ رہا ہے تو کل صبح کو آ کر لوٹ لینا، ابھی حسین کے بچے تھک کر سو گئے ہیں۔ آنے والے نے کچھ نہ سنا، آگے بڑھتا رہا، علی کی بیٹی کو جلا لایا، آگے بڑھ کر لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور بڑھ کر آواز دی کہ میں علی کی بیٹی ہوں، تجھے منع کر رہی ہوں مگر تو مانتا نہیں۔ ایک مرتبہ سوار پشت فرس سے نیچے اترا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، آواز دی، زینب تم نے پہچانا نہیں، میں تمہارا بابا علی، اے میری لاڈلی، صبح سے ظلم سہتی سہتی مصائب کو برداشت کرتی ہوئی تو تھک گئی ہوگی، اے میری لاڈلی تو آرام کر لے، میں پہرا دوں گا۔ میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا مگر میرا دل کہتا ہے کہ بابا آپ تو جانتے ہیں میرے دل کو سکون اس وقت ملتا تھا جب میں اپنے بھیا حسین کا چہرہ دیکھ لیا کرتی تھی۔ اے بابا وہ زینب آرام کیسے کرے جس کے بھائی کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو اور جس کا جسم نازک جسد اطہر کربلا کی زمین پر پامال بے گورے کفن پڑا ہوا ہو اور زینب اس کی لاش کو دیکھ رہی ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِلَٰهِي بِحَقِّ زَهْرَاءَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام آمين يا رب العالمين۔ ماتم حسین یا حسین۔